جواب سکھا کر جاؤں گا. کیا کہتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے ہیں. ایسے ہی ہوتا. ایک شکایت آپ سے، آپ بھی نماز کو نہیں پڑھتے، پڑھنا چاہیے. اگر پڑھ دیں تو اعتراض نہ کرے نا. اگر آپ پڑھنا شروع کر دے وہ اعتراض نہ کرے. آپ نہیں پڑھتے تبھی تو وہ اعتراض کرتا ہے. تو پڑھنا چاہیے. اچھا آپ نماز پڑھ لیں وہ اعتراض نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی کرے گا، کیونکہ جس کے کیڑا ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کرتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ. پھر بھی کرے گا. اگر آپ سب نماز پڑھنے لگ جاؤ گے نا تو اگر میلاد بنا تو داڑھی نہیں رکھتے. اور اگر آپ سب داڑھی والے بن جاؤ گے، اللہ کے بن جاؤ تو پھر بھی اس کا کیڑا ختم نہیں ہوگا. پھر بھی کہے گا میلاد بناتے ہیں اور پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کہے گا. کیڑا ختم نہیں ہوگا. کیڑا ختم نہیں ہوگا. ابو جہل کا ختم نہیں ہوگا، بیٹوں کا کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ بات بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو جہل کا ختم ہوا نا. ابو جہل آیا نا میرے آقا کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. کہنے لگا میں تم کو نبی تب مانوں گا جب تم شان کے تو ٹکڑے کرو. سبحان اللہ. ہماری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا کھڑے ہوئے فرمایا ایسا ہے کیا؟ یہ لے. سبحان اللہ. چاند کے دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر. یہ روایت میں آتا ہے ہیرا پہاڑی جو بھی جس پر کھڑے تھے وہ چاند کے بیچ میں دکھنے لگی، چاند الگ الگ دکھنے لگا. سبحان اللہ. کیا کہا؟ ارے بہت بڑے جادوگر تھے. نہیں مانا نا. کیڑا رہے گا تو نہیں مانے گا. سبحان اللہ. کیڑا نکالنے کی ضرورت. کیڑا نکالنا پڑے گا. ہاں جس میں بھی یہ والا کیڑا رہے گا نہیں مانے گا. میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا میرے مصطفیٰ اپنی امت کے ہر جنتی کو اور اپنی امت کے ہر جہنمی کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کی. حضور دو کتابیں لے کر آئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک کتاب ہے، اس میں میرے امتیوں کے نام لکھے ہیں، یہ سارے امتی جنتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں نام لکھے ہیں سارے امتی جہنمی. تو میرے آقا لے کر آئے اور بتایا. جب میری تقریر ختم ہوئی، تقریر کے دوران یہ شخص نے چٹھی بھیجی اور کہنے لگا یہ حدیث جو تم پڑھ رہے ہو یہ وہابیوں کو نہیں دکھتی. میں نے کہا سوچنے والی بات ہے. سبحان اللہ. سوچنے والی بات ہے. مجھے دکھ رہی اس کو کیوں نہیں دکھ رہی؟ پڑھتا تو وہ بھی ہے. پھر میں نے کہا رکو سنو. میں نے کہا میں عالم خیال میں گیا، عالم تخیل میں گیا، خیالات کی دنیا میں. عالم خیالات کی دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے. میرا پاؤں دکھنے لگ رہے ہیں. خیال خیال میں کوئی چین چلا جائے گا، کوئی جاپان چلا جائے گا، خیال خیال میں. تو میں نے کہا میں عالم خیال میں گیا. 1400 سال پہلے گیا. مکہ پہنچا. مکہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا. سامنے مجھے ابو جہل نظر آیا. میں نے ابو جہل کو بلایا. میں نے پوچھا تم نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں دیکھا ہے نا دیکھا ہے نا. میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہ چاند کا سینہ چھوڑتے ہوئے دیکھا، واپس بلاتے ہوئے دیکھا، کنکریوں سے کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں حیران ہوا. میں نے کہا بھئی ابو جہل تیری دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا تھا یار، تم نے اتنا کچھ دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لایا؟ کہنے لگا پتہ نہیں کیوں نہیں لایا. بس اس نے اتنا کہا. میں نے کہا میں عالم خیال سے واپس آیا، خیالات کی دنیا سے واپس آیا اور میں سمجھ گیا کہ باپ ابو جہل جب حضور کو دیکھ کر نہیں سمجھا بیٹے پڑھ کر کیسے سمجھ پائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ کر کیسے سمجھ جائیں گے بیٹے؟ تو اس لیے وہ پڑھتا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا. اسی کے لیے ہمارے یہاں بزرگوں نے کہا تھا بے عشق نبی کے جو پڑھاتے ہیں بخاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے عشق نبی کے جو پڑھاتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. سبحان اللہ. آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. تو برادران ملت اسلامیہ سمجھا کر جا رہا ہوں. اب اعتراض کرے گا نماز نہیں پڑھتے ہیں میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. اب ایک بات اس سے پوچھو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن صدقہ دیتا ہے. بتاؤ اچھا کام کرتا ہے برا؟ کہے گا اچھا. اللہ اس کو نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہے نا. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے
لیکن زکات پابندی سے دیتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، برا اچھا ہوتا ہے. اس کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہ اس کو نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا، اچھا کام کرتا ہے کہ برا؟ اس سے بولو ذرا اچھا. تو اس کے لیے کیا دعا کریں گے کہ اللہ نماز کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن نفل روزے رکھتا ہے، اچھا کام کرتا ہے کہ برا؟ اچھا. اچھا. اب کوئی بے وقوف کہے نفل روزے رکھتا نماز تو پڑھتا ہی نہیں، کیا کہیں گے اس کو؟ ارے جانور، دو ٹانگ والے، بے وقوف. اس کے لیے دعا کر کے نماز بھی پڑھے. تو ایسے ہی جب وہ اعتراض کرتا ہے میلاد کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے بولیں گے بیٹا دعا کرو کہ نماز بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے. یہ کہے نا یہ کون سی بات ہے کہ ایک اچھا کام کرتے ہیں اس کو بھی بند کروا دو، یہ کون سی عمل بندی ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ کہ سارے دیوبندی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں خود نہیں پڑھتے، ان کے گھر کی عورتیں نہیں پڑھتی، ان کے گھر کے بچے نہیں پڑھتے. تب بند کر دیں گے تبلیغ؟ ان کو بولو نماز تو یہ والا تو نہیں پڑھتی، تبلیغ کرتا ہے، بند کر دے گا؟ نہیں بند کرے گا نا. برادران ملت اسلامیہ اگرچہ کوئی عمل نہیں کرتا ہے لیکن اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس اچھے عمل کی تعریف ہوگی اور ساتھ میں اس کے لیے دعا ہوگی کہ اللہ کرے نماز پڑھنے والا بھی بن جائے، اللہ کرے عبادت کرنے والا بھی بن جائے. اب دعا کون کرے گا؟ جو خیر خواہ ہوگا. سبحان اللہ. دعا کون کرے گا؟ جو خیر خواہ ہوگا. اور جب بدخواہ ہوگا وہ کرے گا دعا؟ کب تک چلانا ہے؟ ارے چلنا تو کوئی دقت نہیں ہے، مجھے 12 بجے کا بولا تھا. یہ چلنے دو بہت ٹائم ہے ابھی بہت ٹائم ہے. کیا ہو گیا؟ میں تو چل رہا ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں مطلب یہاں سے چلوں گا. سبحان اللہ. چلا جاؤں بولے چلو 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 جاؤ، ایسا نہیں، یہاں سے چلو. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ آدمی کہتا حضرت چلو چلو، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جاؤ، اس کا معنی ہوتا ہے حضرت بولو بولو. سبحان اللہ. بعض اوقات حالات کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے چیزیں بدل جاتی ہیں. بعض اوقات حالات کے حساب سے، ماحول کے حساب سے چیزیں بدل جاتی ہے. جیسے پہلے جو شادی ہوتی تھی، توجہ رکھو یار میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. پہلے جو شادی ہوتی تھی، یہ جتنے بیٹھے یہ بیٹھے کیا جاؤ، یہ بیٹھے کیا جاؤ، یہ بیٹھے کیا جاؤ، ہے نا؟ پوچھ رہے ان سے شادی یہ ادھر اس میں یہ بھی بیٹھے یہ بھی بیٹھے، ہے نا؟ پوچھ رہے ان سے شادی کے پہلے چاچی کو دیکھا تھا؟ بولو جواب آئے گا نہیں دیکھا تھا. نہیں دیکھا تھا نا؟ واللہ نہیں دیکھا تھا. ابا نے پسند کر لی، اماں نے پسند کر لی، ہو گیا نا؟ شادی ہو گئی نا؟ تو پہلے شادی ایسے ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا پڑے گا، ہے نا؟ ماحول بدلا، حالات بدلے. ابھی بھی شادی ہی ہوتی ہے، پہلے بھی شادی ہی ہوتی تھی، لیکن پہلے الگ ہوتی تھی اب الگ ہوتی ہے. اسی طرح صحابہ کرام بھی میلاد مناتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ بھی میلاد مناتے تھے، پہلے الگ مناتے تھے اب الگ مناتے ہیں. پہلے وہ الگ مناتے تھے اب ہم الگ مناتے ہیں. دیوبندی کہنے لگا کس صحابی نے میلاد منایا؟ میں نے کہا کس نے نہیں منایا؟ سبحان اللہ. کس نے نہیں منایا؟ کہنے لگا کسی نے نہیں منایا. میں نے کہا بے وقوف آدمی، عید میلاد منایا ہر صحابی نے. کہتا نہیں منایا. میں نے کہا بتا عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خوشی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خوشی. میں نے کہا عید کا معنی خوشی، میلاد النبی یعنی حضور کی پیدائش کی خوشی. سبحان اللہ. تو میں نے کہا عید میلاد النبی. میں نے کہا کون ایسا صحابی ہے جس کو حضور کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے؟ سبحان اللہ. کوئی ہے تمہیں بھی ایسا صحابی؟ کہ نہیں. تو میں نے کہا منایا تو عید میلاد النبی.
کہنے لگا نہیں تم لوگ جو جھنڈیاں لگاتے ہو نا وہ انہوں نے نہیں لگایا. میں نے کہا تمہارے ابا لائے تھے اس زمانے میں جھنڈیاں؟ اس زمانے میں جھنڈیاں کون لائے تھے؟ تمہارے بابا نہیں لائے تھے نا. تو پھر جھنڈیاں کیسے لگاتے؟ تو وہ تم جو لائٹ لگاتے ہو نا وہ انہوں نے نہیں لگایا. تو اس زمانے میں تمہارے ابا لائٹ لائے تھے؟ وہ لائے تھے؟ نہیں لائے تھے نا. تو پھر وہ تم جو جلسہ کرتے ہو نا وہ اس زمانے میں نہیں ہوا. ارے میں نے کہا پگلے بے وقوف، صحابہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں جلسہ ہو جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں بیٹھتے تھے وہاں جلسہ ہوتا تھا. ان کو مائک کی ضرورت نہیں تھی، ان کو لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. جس جگہ بیٹھتے حضور کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. عجیب حال ہے. صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ نے شادی تیری طرح کی تھی؟ صحابہ نے دارالعلوم دیوبند بنایا تھا؟ سبحان اللہ. صحابہ نے تبلیغی جماعت بنائی تھی؟ سبحان اللہ. صحابہ نے بھوپال میں اجتماع کیا تھا؟ صحابہ نے مسجد کے مینار بنائے تھے؟ صحابہ نے مسجد میں محراب بنائی تھی؟ صحابہ نے مسجد میں چٹائی بچھائی تھی؟ صحابہ نے مسجد کے اندر منبر بنایا تھا؟ نہیں بنایا تھا. صحابہ رمضان مبارک میں تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے. صحابہ اکرام رمضان مبارک میں 26 تاریخ کو ختم قرآن کرنے کے بعد تمہارے امام صاحب کو جیسے تم نذرانہ دیتے ہو ہم بھی دیتے ہیں، ایسے صحابہ دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے. تو جب سارے کام تو کرتا ہے تو یہیں پہ انتظار تو کیوں شروع ہو جاتا؟ سارا تو کر رہا ہے تو، اور پھر یہیں پر پیٹ میں درد دیتے رہے. صحابہ نے یہ منایا. صحابہ ہو یا تو بیٹھے بولو نا، سے بولو. صحابہ بیٹھے تھے پانی کے جہاز میں، صحابہ بیٹھے تھے ریل گاڑی میں. تو پھر تبلیغی جماعت ہوائی جہاز میں بیٹھ رہی ہے، دین کا کام کر رہی ہے. تبلیغی جماعت ٹرین میں بیٹھی، دین کا کام کر رہی ہے. تو کرے تو راس لیلا اور ہم کرے تو کیریکٹر لیلا. تیرے لیے سب کیا ہے؟ ہمارے لیے نہ جائے. تو کرے تو سب کیا ہے؟ خدا کی قسم بتائیے جو ٹوپی تو لگاتا ہے صحابہ نے لگائی تھی؟ زور سے بولو ذرا مزیدار. سبحان اللہ. خدا کی قسم جو ٹوپی تو نے لگایا صحابہ نے لگائی؟ جو صدری تو نے پہنا صحابہ نے پہنی؟ سیدھا تو نبی کے جو جلسے تو کرتا ہے صحابہ نے کیے تھے؟ سارے کام تو کرے وہ سب کیا ہے؟ اور یہ ناجائز. اب جواب کیا ہے؟ وہ جلوس میں نا عورتیں بھی آتی ہیں، ڈی جے بھی بجتے ہیں، اس لیے ناجائز. اچھا اچھا. ڈی جے بجتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، اس لیے ناجائز. اچھا ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ناک کاٹ کے دیکھتا ہے کہ مکھی اڑاتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا تیری مسجد کے اندر کتا گھس جائے تو کیا کرے گا؟ مسجد کو دے گا کہ کتے کو بھگا کر کے مسجد دھوئے گا؟ سبحان اللہ. یہ کرے گا نا. تو میں نے کہا جلوس میں اگر ہماری عورتیں آتی تو بغیر عورتوں والا جلوس نکال لیں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں ڈی جے بجتے ہم تو منع کرتے ہیں لیکن پھر بھی بجتے ہیں. وہ جو بجاتے جہالت ہیں تو اگر بجاتے تو بغیر ڈی جے والا نکال لیں. سبحان اللہ. اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ اب نہیں بات صاحب 12 تاریخ کو حضور پیدا نہیں ہوئے. اچھا کب پیدا ہوئے؟ آج کو. اور ایک روایت اور ہے کیا 10 محرم کو. کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں آج کو پیدا ہوئے، 10 محرم کو پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو آج کو نکال. سبحان اللہ. تیرے ساتھ آ جائیں گے نا. تو 10 کو نکال محرم میں، ہم تیرے ساتھ آ جائیں گے نا. کیا پریشانی ہے؟ تو نکال دو. تو کہتا ہے اس دن میں اس دن کر دے. تو کہتا ہے یار ایک ہی دن کیوں مناتے ہو؟ تیری بے وقوفی کی وجہ سے تو لگاتار کئی سالوں سے بولتا ہے ایک دن عید کیوں مناتے ہو، ایک دن عید کیوں مناتے ہو، ایک دن عید کیوں مناتے ہو. اس سے بہترین میں یاسین سے پوچھو پہلے ایک دن عید منتی تھی نا 12 ربیع الاول کو. یہ اس بے وقوف نے بار بار بولا. ہمارے سنیوں نے 12 دن منانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. 12 دن شروع ہو گیا. اب کہتا ہے 12 دن کو مناتے ہو. میں نے کہا مت بول دے تو ہم 30 دن منانا شروع کر دیں گے. آپ مت بول، ایسے کام نہیں کا نقصان ہو جائے گا. عجیب بے وقوف ہے. خود ہی مطلب جو ہے تو اپنے پیر پر کھاڑی مارتا. کہتا نہیں
देखो 11वीं शरीफ एक दिन मनाते थे, कहने लगा यार एक दिन 11 तारीख को क्यों? ले भैया अब 1 तारीख से 11 तारीख तक अशफा के मतलब 11 दिन है। अब इधर भी खा इधर भी खा इधर भी खा। और हमारे यहाँ वाले तो इतने पागल है 2 महीने तक 11वीं मनाते रहते हैं, 2 महीने तक मनाते रहते हैं। हाँ तो तू मना करता जा, हम मनाते जाएंगे। अभी एक मिला कहने लगा इमाम अहमद रजा का जश्न मिलाद क्यों नहीं मनाते? मैंने कहा धीरे बोल, पता लग गया तो मनाना शुरू कर देंगे। हाँ पता नहीं चलना चाहिए किसी को, गड़बड़ हो जाएगी। अजीब बेवकूफी वाली बात। कहता है इमाम अहमद रजा का तो नहीं मनाते। अरे धीरे बोल, हाँ खामोश रहे। अगर तू चाहता है देवबंदियों को पैगाम है मेरा, अगर तू चाहता है कि सुन्नी सिर्फ 12 दिन ही मिलाद मनाए तो अगले साल से रद्द करना बंद कर दे, हम 12 दिन पे चुपचाप बैठेंगे। और अगर तू चाहता है कि 12 दिन में ज्यादा दिन बनाए तो तू रद्द कर, हम मनाते जाएंगे। हमारा हाथ तो ये है, हमारे यहाँ कोई पैदा हो तो मिलाद की महफिल, कोई मर जाए तो मिलाद की महफिल, अकीका हो तो मिलाद की महफिल, शादी हो तो मिलाद की महफिल। हमारा तो हाल ऐसा ही है, होता है सही। अलग बात है आप मुझे बुलाते नहीं है, लेकिन होता है ना। आपने आज मुझे बुलाया, लेकिन होता है ना आपके यहाँ पर प्रोग्राम, तो बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, लेकिन आप बुलाते नहीं है। खैर जब बुलाया तब मैं चला आया, जब बुलाया तब मैं चला आया। तो मेरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जितने भी मजहब है, जितने भी गुस्ताख है, उन सब से कह दो कि यार तुम जिक्र अगर रोकना चाहोगे तो जिसका तुम जिक्र रोकना चाहते हो उसका जिक्र बढ़ाने वाला अल्लाह है। मक्का के काफिर नहीं रोक पाए, मदीना के यहूदी नहीं रोक पाए। कितनी कोशिश करी, कैद कर बेचारे जहन्नम में चलेगा कट कट के। बदर में आए थे कि हुजूर का जिक्र